دوستو آج کا UFO انسیڈنٹ بہت چشمکشا ہے کیونکہ آج کے UFO انسیڈنٹ میں ایک ہی فیملی کے 3 ممبرز براہ راست UFO ایکٹیویٹی سے متاثر ہوئے۔ دوستو یہ واقعہ 1971 کا ہے اور امریکہ کی ریاست کینساس کے علاقے ڈیلفوز میں پیش آیا۔ دوستو ایک دن رون جوہنسن معمول کے مطابق دن کے 1 بجے مویشیوں کو باڑے کے اندر چارہ ڈالنے جاتا ہے، جبکہ اس کا وفادار کتا سنو بال چوکھٹ پر کھڑا کسی چیز کو غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران رون جوہنسن کو کسی چیز کی زور سے ٹوٹنے کی آواز آتی ہے۔ رون جوہنسن کے مطابق اس کا کتا اس آواز کی تعاقب میں باڑے کی پچھلی طرف بھاگتا ہوا چلا جاتا ہے، جس سے رون جوہنسن کی تشویش بڑھتی ہے اور وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتا ہے۔ ادھر باڑے کی بیک سائڈ پر جب وہ پہنچتا ہے تو اسے ایک بار پھر کوئی نامعلوم مگر کافی تیز پچ والی آواز سنائی دیتی ہے۔ باڑے سے ہٹ کر کچھ فاصلے پر اس کی نظر جب کھیتوں پر پڑتی ہے تو اسے ایک UFO نظر آتا ہے۔ جی ہاں، ایک ایلین کرافٹ جسے وہ اپنی زندہ سلامت آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ رون جوہنسن کے کانوں میں اس کی ماں کی آواز پڑتی ہے جو اسے لنچ کے لیے بلا رہی ہوتی ہے، مگر اس کو کیا پتا کہ ادھر رون جوہنسن نے کیا دیکھ لیا ہے۔ رون کے مطابق یہ UFO مکمل طریقے سے روشنی میں ڈھکا ہوا ہوتا ہے، جبکہ اس کی شیپ کسی مشروم جیسی ہوتی ہے۔ یہ UFO کھیتوں سے کچھ ہی انچز اوپر ہوا میں تیر رہا ہوتا ہے اور چند منٹوں بعد اس کے پیندے یا باٹم سے تیز روشنی کسی دائروی پیٹرن میں خارج ہوتی ہے۔ رون کے مطابق یہ منظر اس کی آنکھیں ٹھیک طریقے سے نہیں دیکھ پاتی کیونکہ اس UFO کی جانب سے آنے والی تیز روشنی کوئی ایسا مٹیریل خارج کرتی ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں جلنے لگتی ہیں۔ رون کے مطابق یہ منظر جتنی دیر وہاں پر جاری تھا اس کے کتے نے ایک بار بھی آنکھ نہیں جھپکی، شاید اس UFO میں سوار ایلینز نے اسے گویا ہپنوٹائز کر لیا ہو۔ بہرحال یہ تو ایک مفروضہ ہے، جبکہ UFO ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ جانوروں میں کتے بعض دفعہ ان UFO کی جانب سے آنے والی روشنی کو بنا آنکھ جھپکے دیکھ پاتے ہیں، اگرچہ بعد میں اندھے ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ دوستو کچھ منٹوں بعد یہ مشروم شیپڈ UFO وہاں سے فضا میں تھوڑا اوپر کو اٹھتا ہے۔ ادھر رون اپنے کتے کو لیے اپنے گھر کی طرف بھاگتا ہے تاکہ اپنے والدین کو بتائے کہ اس نے کیا دیکھا۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، تلمیذ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ ادھر رون اپنی والدہ کو یہ بتانے ہی والا ہوتا ہے کہ یہی UFO عین ان کے گھر کے سامنے درختوں کے بیچ فضا میں تقریباً 100 فیٹ کی بلندی پر آ پہنچتا ہے۔ ایک ہی خاندان کے 3 لوگ اس عجیب و غریب UFO کو دیکھ تو رہے ہوتے ہیں، مگر انہیں یہ علم نہیں ہوتا کہ در حقیقت یہ کوئی جہاز نہیں بلکہ UFO ہے۔ دوستو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا منظر ہوگا جب ہمارے ہی ملک کے ایک رورل ایریا میں کوئی سادہ اور ان پڑھ شخص اس طرح کے UFO کا سامنا کرے اور وہ یہ بھی نہ جانتا ہو کہ ایلینز کیا ہیں اور UFO کس بلا کو کہتے ہیں۔ تو یقیناً ایسی صورت میں اس شخص کے دل میں سوالوں، خوف اور تجسس کے علاوہ کچھ نہ ہوگا، اور بالکل ایسی ہی کیفیت خاندان کے ان 3 افراد کی بھی ہوتی ہے۔ دوستو رون اپنے والدین کو اس جگہ لے کر جاتا ہے جہاں پر یہ UFO فضا میں موجود تھا۔ وہاں پہنچنے پر یہ لوگ شش و پنج میں پڑ جاتے ہیں جب انہیں کھیت کے وسط میں ایک چمکدار دائرہ یا سرکل ڈرا ہوا نظر آتا ہے۔ رون آگے بڑھ کر اسے چیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس کے پیرنٹس اسے پیچھے دھکیل دیتے ہیں کہ کہیں ان کے بیٹے کو مزید نقصان نہ پہنچے۔ رون کی والدہ ہمت کرتے ہوئے زمین پر اس گلوئنگ رنگ کے پاس بیٹھتی ہے اور ہاتھ لگانے پر اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ وائٹ پاؤڈر عجیب سا مٹیریل ہے جو اس کی انگلیوں کے ساتھ چمٹنے کے بعد بھی چمک رہا ہوتا ہے۔ اسے انگلیوں میں ہلکی سی چبھن کے ساتھ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ سن سا ہوا جا رہا ہو۔ تب وہ گھبرا کر اپنے دامن کے ساتھ اپنی انگلیوں سے اس پاؤڈری مٹیریل کو جھاڑتی ہے، لیکن پھر بھی اس کی انگلیوں سے وہ نمبنس نہیں جاتی۔ رون کی والدہ اپنے گھر کی طرف بھاگتی ہے اور کیمرہ لاتی ہے تاکہ اس گلوئنگ رنگ کی تصویر لے سکے اور بعد میں آنے والے لوگوں کو بتا سکے۔ دوستو یاد رہے کہ یہ فوٹوگراف جو رون کی والدہ نے اس وقت لیا تھا آج بھی ڈاکومنٹس میں ریکارڈ شدہ ہے۔
इधर रॉन के वालिद की नज़र दरख्त पर पड़ती है जिसका तना या स्टेम ज़मीन पर गिरा हुआ होता है, जबकि जिस जगह से ये तना या स्टेम कटा हुआ था उस जगह पर भी यही ग्लोइंग मटेरियल लगा हुआ होता है। रॉन को तब याद आता है कि बाड़े के अंदर खड़े जो उसे किसी चीज के टूटने की आवाज आई थी वो इसी दरख्त के तने या स्टेम के टूटने की थी। इधर रॉन की फैमिली ने ये वारदात पुलिस में रिकॉर्ड करवाई क्योंकि यही यूएफओ अब हर दूसरे या तीसरे दिन इनकी प्रॉपर्टी में ट्रेसपास करता था। इसके बाद ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और बहुत से माहिरीन ने इस जगह विजिट किया और इस ग्लोइंग मटेरियल के सैंपल्स को लेबोरेटरी में टेस्ट करने के दौरान पता चला कि इस ग्लोइंग पाउडर में कैल्शियम ऑक्साइड की वाफर मिकदार मौजूद है, जबकि ये मटेरियल पानी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा था। दोस्तों, इस वाक़ये के 6 दिन बाद तक रॉन की आंखों में शदीद जलन रही, जबकि उसका कुत्ता एक आंख से अंधा हो गया और रॉन की वालदा की उंगलियां मुस्तकिल तौर पर नमनिस या बेहिसी का शिकार हो गईं। नाजरीन, हकीकत पर मबनी इस वाक़ये का इख्तिताम यही हुआ चाहता है। इस वाक़ये की तस्दीक के लिए मैंने मुसद्दका लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जहां विजिट करके आप इस वाक़ये की तस्दीक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं इसी तरह के हकीकत पर मबनी वाक़यात आपके सामने लाता रहूँगा।